لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سامعین کرام، میں نے سورہ قدر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ بقر کی 185 185 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر رمضان الذی، شہر مہینے کو کہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ کس لیے کیا؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور حق و باطل کے تمیز کرنے کی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ دونوں آیتوں کو ایک دوسرے سے ربط دینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، اور رمضان کے مہینے میں ایک شب جسے شب قدر کہا گیا ہے قرآن کریم میں، اس میں اس کا نزول ہے۔ اب اس شب قدر رمضان کے کون سی شب ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں تو وضاحت نہیں ہے، لیکن بہت ساری اس کی روایتیں ہیں۔ مکتب خلفہ میں 40 ایسی روایتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن زیادہ تر جو علماء ہیں وہ 27ویں شب، رمضان کی 27ویں شب کو شب قدر مانتے ہیں۔ میرے یہاں شیعی نقطہ نظر سے 19، 21 اور 23 شب کو شب قدر مانا گیا ہے۔ زیادہ تر جو روایتوں میں 23 شب کو شب قدر مانا گیا ہے، اور جو اعمال جو ہمارے کتابوں میں مروی ہیں، ہم ان اعمال کو 23ویں شب قدر کو بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، لیکن رسول اکرم کی زندگی اور تاریخی حقائق، ان دونوں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہم جانتے ہیں، یہ مسلمات میں سے ہے کہ رسول کی جو 23 سالہ زندگی ہے بعثت کے بعد، سب کو جانتے ہیں کہ رسول اکرم نے 40 سال کے بعد اپنی بعثت کا، اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا۔ اس دن کو یوم بعثت کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن 27 رجب کو وہ مانتے ہیں کہ شب قدر ہے، 27 رمضان کو جو شب قدر مانتے ہیں مکتب خلفہ والے، تو وہ اسی دن یوم بعثت بھی مانتے ہیں۔ لیکن شیعہ فقہ کے مطابق یوم بعثت 27 رجب کو ہے، اور شب قدر رمضان کی 23 شب کو ہے۔ بعثت کہا جاتا ہے جب رسول خدا نے 40 برس کی عمر میں مکے میں اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا۔ بعثت کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ ہمارے نقطہ نظر سے تو یہ پیدا ہوتے ہی رسول تھے، لیکن انہوں نے اعلان کیا 27 رجب 40 عام الفیل، یعنی جب 40 برس کی عمر، چونکہ ان کی پیدائش عام الفیل میں ہے، پہلے ایک عام الفیل میں ہے، تو 40 عام الفیل کو انہوں نے اپنی بعثت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد رسول اکرم کی زندگی 13 سال کی مکی زندگی ہے، اور 10 سال کی مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی میں رسول اکرم پر جو قرآن کی سورہ نازل ہوئی، کہا جاتا ہے کہ 89 سورہ نازل ہوئیں قرآن کریم کی، جو زیادہ تر عقائد سے متعلق تھیں، زیادہ تر اصول دین کی تھیں، توحید کا بیان تھا، لیکن نماز کے احکام بھی مکے میں ہی آ گئے تھے۔ مدینے میں جو زیادہ تر جو صورتیں ہیں، جو صورتیں آئیں، جو آیتیں آئیں،
وہ احکام کے متعلق ہیں، شریعت کے احکام کے متعلق اس میں روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، جہاد کا حکم ہے، اور دوسرے جتنے بھی آئلی قانون ہیں یا انفرادی یا اجتماعی قانون ہیں، ان سب کے لیے جو آیتیں آئی ہیں وہ زیادہ تر آیتیں آئی ہیں مدینے میں آئی ہیں۔ 25 صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں، 89 صورتیں مکے میں نازل ہوئیں، لیکن جو مکی صورتیں ہیں وہ چھوٹی صورتیں ہیں اور مدنی صورتیں کافی طویل ہیں۔ طوالت میں وہ کافی طویل صورتیں ہیں چونکہ اس میں احکام کا ذکر ہے۔ سورہ انزلنا جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ مکی صورت ہے اور مفسرین کے درمیان 50ویں نمبر کی سورہ، نزول کے اعتبار سے یہ 25ویں نمبر پر ان کو لوگ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ رسول کریم کی زندگی میں جیسے جیسے کوئی احکام آتا گیا یا کوئی واقعہ ہوتا گیا تو اس کے مناسبت سے سورہ نازل ہوتی گئی، یعنی کہ قرآن کا نزول تدریجی طور پر ہوا۔ لیکن ہم یہ بیان کر رہے ہیں جو ان آیتوں میں ہے کہ شب قدر میں اس کا نزول قرآن کا ہوا، تو یہ دو طرح کی باتوں کو کس طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے؟ تو علماء مفسرین کے درمیان یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کا نزول دو طرح کا ہے۔ ایک دفعی نزول ہے، یعنی ایک ہی بار پوری قرآن نازل ہو گئی، یعنی ون گو پوری قرآن نازل ہو گئی، اور دوسرا ہے کہ تدریجی طور پر آیتیں جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی رسول کریم پر آتی گئیں۔ تو یہ جو نزول ہے جو کہ دفعی نزول ہے، ایک بار جو نزول ہوا، یہ کیسے ہوا؟ تو کہا گیا کہ وہ لوح محفوظ سے رسول اللہ کے قلب پر ہوا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، یہ لوح محفوظ سے بیت المعمور پر ہوا۔ کچھ روایتیں ہیں کہ یہ لوح محفوظ سے بیت العزت پر، یعنی پہلے آسمان پر یا آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا۔ تو ابھی ان سب روایتوں کی تفصیل میں ہم کو نہیں جانا ہے۔ قرآن کریم میں دو طرح کے نزول کے متعلق دو طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک انزال کا، جو میں نے آیتیں قرآن ابھی آپ کو تلاوت کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا دوسری آیت کا ہم نے جو تلاوت کی سورہ بقر کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ انزال کی لفظ ہے۔ اور انزال کی لفظ علماء اور مفسرین کے درمیان جب دفعی نزول ہوتا ہے تو انزال کی لفظ استعمال کی جاتی ہے، اور جب تدریجی طور پر نزول ہوتا ہے تو تنزیل کی لفظ استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے سورہ واقعہ میں ہے کہ فلا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افا بہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ یہ ساری قرآن کے تنزیل کے متعلق ہیں، لیکن طوالت کی وجہ سے میں اس کی وضاحت ابھی نہیں کروں گا۔ صرف اس میں یہی بتانا تھا کہ تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ رب العزت کی طرف سے اس کی تنزیل ہے۔ تو تنزیل کی لفظ وہاں بولی جاتی ہے جہاں پر تدریجی طور پر نزول ہوتا ہے۔ تو یہ بات ان آیتوں سے یہ واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کا ایک نزول تو دفعی ہے اور دوسرا نزول وہ تنزیلی ہے، جو کہ تدریجی طور پر جیسے جیسے احکام کی ضرورت ہوئی رسول خدا کے قلب پر وہ آتی گئی، جناب جبرائیل امین لے کر آتے گئے، اور رسول اللہ اس کے احکام یا اس کا شان نزول لوگوں کے درمیان بتاتے گئے، اس کی تفسیر بتاتے گئے، اس کی وضاحت کرتے گئے۔ اتنی باتیں تو نزول کے متعلق ہوئیں۔ ایک بات اور یہاں پر واضح کر دیں کہ چونکہ نزول کے متعلق ہی ہم دوسری آیتوں سے بھی استفادہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہے یا جو ابھی ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے، یہ بمطابق تنزیل نہیں ہے کہ جیسے جیسے قرآن کریم کی آیتیں آتی گئیں اسی طرح سے اس کو لوگ جمع کرتے گئے، مدون کرتے گئے، اور پہلی آیت وہ ہے جو پہلے رسول پر وحی کی صورت میں، ایسی صورتحال نہیں ہے، اس لیے کہ متفقہ طور پر لوگ جانتے ہیں کہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد کی جو 5 آیتیں ہیں کہ اے نبی پڑھیے اللہ کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا، تو یہ جو 5 آیتیں ہیں اس کا نزول سب سے پہلے ہوا، لیکن یہ قرآن میں 30ویں پارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے یا اس کے اور بھی بہت سارے
باتیں ہیں جس سے یہ بات واضح ہے کہ جو قرآن کی جو تدوین کی گئی، جو قرآن جمع کیا گیا، یہ قرآن بمطابق تنزیل جمع نہیں کیا گیا ہے۔ اب بہت سی اس میں باتیں ہیں کہ کیا رسول کریم کے زمانے میں یہ جب مدون ہو چکا تھا، یا بعد میں خلفاء کے زمانے میں ہوا، یا اس وقت بھی کئی لوگوں کے مصحف تھے، جیسے ابی ابن کعب کے مصحف تھے، عبداللہ ابن مسعود کے مصحف تھے، تو کئی ایک مصحف تھے۔ پھر جب اور پہلے سے مصحف تھے تو پھر یہ زید بن ثابت نے جناب ابوبکر کے کہنے پر کیا جمع کیا۔ یہ سب بہت ساری باتیں ہیں جو خود حضرت علی علیہ السلام نے، جو کہ رسول کریم کے ہم لوگ وصی مانتے ہیں، انہوں نے جب مصحف جمع کیا اور لے کر کے خلیفہ وقت کے پاس گئے تو انہوں نے نہیں لیا۔ تو ابھی جو موجودہ قرآن ہے، کیا ساری باتیں، ساری آیتیں اس میں موجود ہیں، یا اس میں کچھ چیزیں نہیں ہیں؟ سنی شیعہ دونوں کے روایتوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ بہت ساری آیتیں ہیں جو کہ اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں یہ قرآن میں ساری باتیں آ چکی ہیں۔ اب ان سبوں کی بات کی کیا وضاحت ہے، ان سب کے طوالت میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں ابھی، کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے اس کے مدون ہونے میں کیا کیا صورتیں آئیں اور کیا کیا اشکالات آئے اور کیا کیا اس میں لوگوں کے ہیں۔ ہم لوگ اس کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ مکمل ہے، اس لیے کہ ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ تم اسی قرآن کو پڑھو۔ ہمارے لیے وہی ائمہ کا قول ہمارے لیے حجت ہے کہ یہ جو قرآن ہے اسی کو تم پڑھو، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے۔ ہم ابھی اتنا ہی جانتے ہیں، اس لیے اس کے زیادہ ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن روایتیں بہت ہیں۔ اتنی باتیں تو ہو گئی تنزیل کے متعلق۔ اس کے بعد آتی ہے بات کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ 1000 مہینے سے بہتر کیسے ہے؟ اس کے شان نزول بہت ساری بیان کی جاتی ہیں۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس نے 1000 مہینے تک اللہ کے حضور میں قیام کیا، اور ہر وقت وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے کیا بھی جہاد اور تیار بھی رہتا تھا، تو اس کے فضیلت میں اس کا شان نزول ہے۔ دوسرے شان نزول ہے کہ بنی اسرائیل میں 4 ایسے اشخاص تھے جنہوں نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے بغیر معصیت کے کوئی ایک گناہ انہوں نے نہیں کیا، ان کے شان میں یہ نازل ہوئی ہے۔ ایک اور روایت بتائی جاتی ہے کہ رسول خدا نے دیکھا کہ بنی امیہ ان کے ممبروں پر مثل بندر اچھل رہے ہیں، تو بہت زیادہ محزون ہوئے، تو ان کے تسلی کے لیے اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ممبر تو مدینے میں ممبر وغیرہ بنائے گئے تھے، اس لیے، اور اس کی جو شان نزول مکے میں ہے، تو اس حساب سے یہ مدنی سورہ ہے نہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ مدینے میں بھی اس کا ایک اور نزول ہو۔ ابھی ہم کو اس کے شان نزول کے متعلق بھی ہم کو گفتگو نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان سب باتوں کو میں آپ کو مقدماتی طور پر پیش کرنا چاہ رہا تھا، اس میں بھی کافی طویل ہوتا چلا گیا۔ ہم جس چیز کو آج عنوان بنانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح، یعنی اس کی بات کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح۔ کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ فیہا بإذن ربہم، اس لیے کہ ان کا رب ان کو اجازت دیتا ہے، وہ آتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، وہ ان کا نزول ہوتا ہے۔ من کل امر، یہ تمام اللہ کی طرف سے اس کے امر لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات فجر تک سلامتی ہے۔ یہ کس طرح سے سلامتی ہے؟ ہائی کے لفظ، یہ احیا کا لفظ اماتہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو کیا یہ رات بھی زندہ اور مردہ ہو سکتی؟ ان سب کی وضاحت میں کروں گا، لیکن شاید آج اس کے وقت نہیں آئے، اس لیے کہ مجھے صرف اسی آیت پر آج اپنے کو مرکوز رکھنا ہے، محدود رکھنا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اللہ کے امر سے، اللہ کی اجازت سے وہ نازل ہوتے ہیں، اللہ کے امر کو لے کر۔ امر کا معنی کیا ہے؟
قرآن کریم میں جو امر کے معنی ہیں وہ کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں. جیسے امر کو کبھی خلق کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے، کہا گیا کہ خلق اور امر دونوں اللہ کے لیے. تو خلق کہا جاتا ہے آفرینش اول، یعنی کریشن آف دا یونیورس، فرسٹ کریشن آف دا یونیورس، اس کو آفرینش اول اردو میں کہا جاتا ہے. پہلے جو ہوا اس کو خلق کہا جاتا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آفرینش اول یا جو یونیورس جو خلق ہوئی وہ تدریجی طور پر ہوئی. اللہ نے کہا کہ 6 یوم میں ہم نے کیا. تو یہ یوم کیا ہے؟ یہ یوم کوئی دن نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت خلقت ہوئی تو اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند تھا، تو صبح اور شام کا تو کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے یہ آج والا دن نہیں ہے. یہ یوم ایک پیریڈ کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تدریجی طور پر زمین کی خلقت ہوئی، آسمان کی خلقت ہوئی، یہ تدریجی طور پر خلق ہوا. اور امر جو اس پورے یونیورس میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو سسٹم کار فرما ہے، اس کو امر سے تشبیہ دی گئی، تعبیر کی گئی، امر سے بیان کیا گیا ہے. دوسرا ہے کہ یہ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خلق کی ہے. تو مادی دنیا کے جتنے بھی خلقت ہے جو وجود میں آتی ہے، اس کے جتنے بھی کام ہیں اس کو خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جو عالم ارواح کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو امر سے تعبیر کیا جاتا ہے. تیسری اس کی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے فرمان، چاہے وہ مادی دنیا سے متعلق ہوں یا مانوی دنیا یا عالم ارواح سے متعلق ہوں، اس کو امر کہا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے امر لے کر نازل ہوتے ہیں. اب یہ امر کیا ہے؟ اس کے لیے میں سورہ حامیم کی 4 آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، یعنی روشن کتاب کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس مبارک شب میں اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کریم کو نازل کیا، اور ہم ہی منذرین، یا ہم ڈرانے والے ہیں. یہ انذار کی لفظ اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی خطرے سے آگاہ کیا جائے، خطرے سے ڈرایا جائے. رسول کریم کی ذات کو بشیر و نذیر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول خدا جنت کی بشارت بھی جہاں دیتے تھے وہاں جہنم کے خطرے سے لوگوں کو آگاہ بھی کرتے تھے. قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ الحجۃ بعد الرسل وإن اللہ عزیز حکیم. رسول مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے جو بشارت دینے والے ہیں اور انذار کرنے والے ہیں. لیکون للہ علی الناس حجت، تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو. بعد الرسل ہے، رسول کے بھیجنے کے بعد. دیکھیے، رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو بھیجا جاتا ہے. بھیجنے والے کو مرسل کہتے ہیں، جن کی طرف بھیجا گیا وہ مرسل علیہ کہے جاتے ہیں. تو یہ رسول کی لفظ جو ہے یہ صرف انبیاء کے ساتھ محدود نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے. قرآن کریم میں بھی رسول کی لفظ اور بھی کسی چیزوں میں آئی ہے، جیسے ہوا کے لیے بھی آئی ہے، کبھی فرشتوں کے لیے بھی آئی ہے، اور بھی کئی جگہ پر رسول کے لیے. تو جو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو مقصود ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، کہ اللہ کی حجت لوگوں پر تمام ہو اس رسول کے آنے کے بعد. یعنی یہاں جو رسول سے مراد ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی حجت کو اس لوگوں پر تمام کرے. اب وہ حجت نبی کے وہ جو حجت ہے وہ کبھی نبی کے نام سے آتی ہے، کبھی امام کے نام سے آتی ہے، کبھی رسول کے نام سے آتی ہے. لیکن ایک ایسا انسان کامل زمین پر موجود ہر وقت ہونا چاہیے تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو. حجت کا مطلب ہوتا ہے عربی میں غلبہ، اور غلبہ دلیل سے ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کی جو دلیل ہے وہ انسانوں پر ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، کہ کل ہو کہ انسان نہ کہے کہ ہم تو یا اللہ ہم کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ تیرے احکام کیا ہیں، تیرا شریعت کا قانون کیا ہے، ہم تو تیری ذات سے بھی جو سو آشنا نہیں تھے. یہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ ہدایت کرنے کے لیے بعنوان حجت ایک شخص کو بھیجتا رہتا ہے،
اور زمین میں ہر وقت اس کی ایک حجت کو موجود رہنا اس لیے ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ متعدد آیتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ سورہ لیل میں اللہ نے کہا کہ انا علینا للہدیٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، تو ہدایت کے لیے ایک شخص کو موجود رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو امت ہمیشہ رہے گی، یہ تو صرف ہدایت کی ذمہ داری صرف رسول کی امت تک ہی تو محدود نہیں ہے۔ تو ایک آدمی، پہلا انسان جو اس زمین پر آیا وہ جناب آدم علیہ السلام، وہ اللہ کے رابطے میں تھے، اللہ نے ان کو حکم بھیجا، اسی حساب سے وہ ہدایت کرتے تھے۔ آخری انسان بھی جو اس زمین پر ہوگا وہ اللہ کے رابطے میں ہوگا، تاکہ انسانوں پر اللہ کی حجت ہمیشہ قائم رہے۔ اب جب اللہ کی حجت کو قائم رہنا ہے، اب ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، شاید 67 نمبر کی ہے، کہ جو لوگ میری راہ میں کوشش کرتے ہیں، حق کے لیے طلبگار ہیں، جو حق کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کو راستہ دکھانا میری ذمہ داری ہے، ان کو راستہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ تو جب اللہ کی ذمہ داری ہے تو یہ کوئی ایک خاص وقت سے یا خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی ایک حجت کو قیامت تک، جب سے دنیا قائم ہوئی اور تب سے قیامت تک اللہ کی ایک حجت کو زمین پر ہمارے پاس باقی رہنا چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا بھی ہے، قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں بھی۔ اب جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ سارے اللہ کے امر لے کر آتے ہیں، احکام لے کر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے کیا احکام ہیں؟ تو میں نے ابھی آپ کو جو سورہ دخان کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس کی آیت کے آگے کی جو آیت ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، فیہا افرق من کل امر حکیم، تمام حکمت اور مصلحت کے امر، اللہ کے فرمان، اللہ کے جو فرمان ہیں حکمت کے اور مصلحت کے، وہ لے کر کے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اس رات میں فیہا یفرق فی کل امر حکیم، تمام حکمت کے وہ فرمان اللہ کے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہاں تک ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب ہم نے مودودی صاحب کی یا سیوطی صاحب کی، ہم نے کتاب ابو بکر سیوطی کی جو تفسیر در منشور یا ان کی تفہیم قرآن یا اور بھی دوسری جو پڑھی، تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سال تقدیر کا فیصلہ تو کرتا ہے، لیکن وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو فرشتے کو جب کر دیتا ہے تو فرشتے تو وہ اللہ کے احکام براہ راست براہ راست اس کو نافذ نہیں کرتے ہیں۔ تو کوئی ایک ایسا انسان موجود ہونا چاہیے جو اللہ کا کام کے حساب سے، جو اللہ کے قریبی شخص ہو اور وہ اللہ کی حجت ہو اور وہ معصوم ہو۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ وہ نازل ہوتے ہیں اور جو ابھی اولی الامر ہیں، جن کو وہ صاحبان امر کہتے ہیں، کہ وہ یا ہم نے جو خلیفہ ہم نے چن لیا ان کے پر نازل ہوتے، تو سب کوئی جانتا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں اور ہر فاسق و فاجر پر وہ نازل نہیں ہوتے ہیں۔ اور اولی الامر سے مراد اگر لیا جائے صاحبان حکومت، تو حکومت میں ایسے خلیفہ بھی گزرے ہیں، عباسی خلیفہ اور اموی خلیفہ، جو کہ گناہوں میں پورے سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے احکام کی وہ خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ ان کے میں ساری برائیاں ان کے میں موجود تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر فاسق و فاجر پر یہ فرشتے تو نازل نہیں ہو سکتے۔ اب کہا جائے کہ فرشتے آسمانوں میں جاتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے اگر جاتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ فرشتے آسمانوں میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو کہ اللہ کی اطاعت سے معصیت کی طرف جائے۔ اور سب سے زیادہ جو ہدایت کے محتاج ہیں وہ زمین پر یہاں کے لوگ ہیں، انسان ہیں، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ کئی امتیں ہیں، اس میں لوگوں نے تحریفیں کی ہیں، اللہ کے احکام میں تحریفیں کی ہیں اور گمراہ ہوئے ہیں، تب تو رسول کی بھی امت 73 فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ دوسری بات کہ یہاں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ جو ہماری یہاں جو روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ شب قدر جناب آدم سے لے کر کے یہ قیامت تک کے لیے کہ ہمیشہ آتی رہے گی، اور شب قدر میں فرشتوں کا نزول جناب آدم پر ہوتا تھا، بعد میں ان کے اوصیاء پر ہوتا تھا، اور یہ
کوئی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شب قدر میں کیا نازل ہوتا ہے، تو اب آپ کہیے کہ نہیں، نزول یہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ صرف رسول خدا پر نازل ہوتے تھے، تو رسول خدا پر جو فرشتے جو کا نزول ہے وہ احکام شریعت لے کے آتے تھے، وہ جو وحی کی شکل میں احکام شریعت لے کے آتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ اب احکام دین نہیں آنے والے ہیں، اب شریعت کا کوئی نیا قانون آنے والا نہیں ہے۔ لیکن جس طرح پہلے کی امتوں میں شریعت، جناب نوح کی شریعت آئی، جناب ابراہیم کی شریعت آئی، جناب موسیٰ کی شریعت آئی، اس کے بعد نبیوں کا ایک سلسلہ آیا جو کہ جناب نوح کی شریعت، جناب ابراہیم کی شریعت یا جناب موسیٰ کی شریعت، جناب عیسیٰ کی شریعت کی وضاحت لوگوں میں کرتے رہے، جو ان میں تفرقہ پیدا ہوا اس تفرقے کا وہ فیصلہ کرتے رہے۔ وہ نبی آئے، وہ نبی صاحب شریعت نہیں تھے، لیکن وہ جو اللہ کا احکام جو آ چکا تھا، جو اولو العزم پیغمبر پر، صاحب شریعت نبیوں پر، وہ ان کی وضاحت کرتے تھے اور ان کے مطابق لوگوں کو چلاتے تھے۔ تو کیا رسول کریم کے بعد یہ جو امت ہے ان پر یہ احکام کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے؟ ظاہر سی بات کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی تو اس کی یہ ہے کہ شب قدر ہر سال آتی ہے، ہر سال اللہ کے نئے احکام آتے ہیں۔ یہ کون احکام ہیں؟ علامہ نقی صاحب اپنی تفسیر کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو تقدیر کا ایک وسیع احاطہ ہے اس کو چھوڑ کر کچھ اور مصلحت اور حکمت کے کام جو ہیں، مطلب وہ تقدیر کا وہ وسیع احاطہ جس کی پہلے سے ازل سے ہی جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے بعد کچھ چیزوں کا فیصلہ جو سو ہر شب قدر میں ہوتا ہے۔ اب اس میں کئی روایتیں ہیں کہ کبھی انسانوں کی عمر کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، جیسے کہ کسی نے صلہ رحم کیا اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، کسی نے قطع رحم کیا عمر کم ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سارے احکام ہیں، بہت ساری اس کی روایتیں ہیں۔ ہمارے یہاں اصول کافی میں اس کے اردو کی جو جلد دوم ہے اس میں باب حجت ہے، باب حجت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی پوری تفسیر بیان کی گئی ہے، جس میں ہمارے رسول کریم سے، حضرت علی علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام تقی علیہ السلام، سب سے بہت ساری روایتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ میرے ویڈیو کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم ساری روایتوں کو بیان نہیں کر سکتے، بس اختصار کے ساتھ ایک روایت جس میں کہ امام تقی علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ وہ اور وہ اپنے والد جناب باقر علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ جب طواف کعبہ کر رہے تھے، نہیں وہ صفا اور مروہ کے درمیان جب وہ سعی کر رہے تھے، اس وقت ایک شخص کا نزول ہوتا ہے اور اس شخص کو لے کر کے وہ صفا کے پاس ایک پہاڑ کے پاس چلے جاتے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جناب الیاس پیغمبر تھے، اور ان سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اسی سلسلے میں، جس کو ہم اختصار سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو نزول ہوتا ہے ان کا، یہ رسول اکرم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس وہ احکام لے کر کے آتے ہیں ہر شب قدر میں، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے بعد امام حسن پہ آتے ہیں، اس کے بعد امام حسین پہ آتے تھے، اور آج کے دور میں ہمارے امام زمانہ پر شب قدر میں ان کا نزول ہوتا ہے۔ میں نے اس آیت کا اسی لیے انتخاب بھی آج کیا چونکہ امام زمانہ کی آج پیدائش کا دن ہے، یعنی 15 شعبان، اور اسی وجہ سے میں نے اتنا بھی بیان ہم کر سکے چونکہ آج ہم کو مصائب کا بیان کرنا نہیں ہے۔ تو یہ جو حجت ہے کہ ایک انسان کا نقل، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے جو قرآن کی آیتیں ہیں کہ راسخون فی العلم کون ہے، تو اس میں روایت ہمارے امام سے مروی ہے کہ راسخون فی العلم یہ ہم ہیں، حضرت علی علیہ السلام، اور یہ ہمارے 14 معصومین ہیں جو کہ راسخون فی العلم ہیں۔ اہل ذکر کون ہے؟ تو ہم ہی لوگ اہل ذکر ہیں۔ یہ فرشتے جو شب قدر میں نازل ہوتے ہیں وہ ہم پر ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کو تاکید ہے کہ ہمارے ائمہ نے تاکید کی ہے کہ تم لوگ شب قدر کے لیے، شب قدر کو ائمہ کے موجود ہونے کے لیے اس کو دلیل بنا کر کے لوگوں سے بات کرو۔ اس لیے بھی یہ سب سے بڑی ایک دلیل ہے کہ ہمارے ائمہ آج، ہمارے امام حجت آج موجود ہیں، اور فرشتے ان کے پاس وہ سارے مصلحت اور اللہ کی حکمت
کہ جو بھی احکام ہیں، جو بھی فرمان ہیں وہ لے کر کے آتے ہیں، اور یہ ہر دور میں آتے رہیں گے۔ کچھ اور بھی حدیثیں ہیں کہ کیا کیا فرمان وہ لے کر کے آتے ہیں۔ اب ان سبوں کو ابھی ہم چھوڑتے جاتے ہیں، اور یہ جو رسول اللہ کی جو بعثت ہے جو ہم لوگ مانتے ہیں، وہ ہم لوگ 27 رجب کو مانتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دونوں باتیں، اب یہ کہ احیا کا کیا مطلب ہے، کہ یہ کس طرح سے یہ راز سلامت ہے یا احیا ہے؟ اس کی آج کا وقت ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اور کچھ باتوں کی وضاحت اسی سورہ قدر کے نسبت سے آپ کو کر سکیں۔ جہاں تک مصائب کا سوال ہے، مصائب آج ہم کو پڑھنا بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک بات کو واضح کر دیں کہ شی نقطہ نظر سے یا ہمارے لیے ہمارا جو فضائل ہے یا خوشی کا جو مقام ہے، یا ائمہ کی پیدائش جو ہے، یا ائمہ کی جب پیدائش بھی ہے اور جو ہم لوگ غم بھی جو مناتے ہیں ساتھ میں، تو یہ دونوں اس طرح دست و غریبہ ہیں کہ جہاں ہم ذکر کرتے ہیں، ہم امام زمانہ کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ سارے معاملات، ہمارے ساری جو روایتیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ امام زمانہ کا ایک کام ہے کہ وہ بدلہ بھی لیں گے ان لوگوں سے جن لوگوں نے ہمارے پہلے کے ائمہ پر ظلم کیا ہے۔ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اور رسول کریم کی گود میں لائے گئے، اس وقت رسول کریم نے جہاں خوشی ظاہر کی، وہاں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آنے شروع ہو گئے، اور ان کو سارے واقعات کربلا کے ذہن میں آنے لگے۔ اس لیے ہماری خوشی اور ہمارا غم الگ نہیں ہے، وہ دونوں ایک طرح سے دست و غریباں ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہم آگے وضاحت کریں گے۔ فی الحال یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔